بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بتوں کو سجدہ نہ کیا تو کفار نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد سب گل و گلستان ہے اور ایک شیریں چشمہ جاری ہے، تو نمرود نہایت حیران ہوا اور اضطراب و پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا کہ اے ابراہیم، تجھ پر ایسی جان گداز آگ کو کس نے گلزار کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا سا آثار ہے۔ نمرود نے بھی کہا کہ جس کی قدرت کا یہ ادنا سا آثار ہے اور در حقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرتا تھا اور ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی میں پھر کبھی نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے جو پہاڑ کی مانند تھی نکل کر آئے تو از سر نو نمرودیوں کو واعظ و نصیحت شروع کی۔ نمرود نے چند روز کی مہلت مانگی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت آپ نے خود خدائی کی، اب دوسروں کی بندگی اختیار کرے گا اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرے گا۔ آخر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ نمرود کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر تیری قربانیاں قبول نہیں ہوں گی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر تجھے ایک معجزہ بھی دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا، لہٰذا تجھے غارت کرنے کو اس کا ادنا سا لشکر ہی درکار ہوگا۔ نمرود نے کہا کہ دنیا میں میرے بغیر اور کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی دوسری بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو اس کو کہو کہ مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری حشمت و لڑائی کا سامنا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے اعلان جنگ سن کر 3 دن کی مہلت مانگی، پھر لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع ہو گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تن تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو نمرود کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی۔ مچھروں کی یہ فوج اتنی بڑی تھی کہ اس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی بھی چھپ گئی۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں کو کہ نکارہ بجاؤ، لیکن جب مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے۔ ایک دم گوشت پوست خون وغیرہ سب ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ آدمی جانور سب ختم ہو گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی بیوی کے پاس جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے میرے تمام لشکر کو تباہ کر دیا ہے، اور پھر وہ لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ مچھر کے بھنبھنانے سے نمرود کو دماغ میں تکلیف ہوتی تھی۔ تمام حکیموں اور طبیبوں کو دکھایا گیا مگر کسی سے اس کا علاج نہ ہوا۔ آخر ایک طبیب نے نمرود کو مشورہ دیا کہ میرے پاس تمہاری اس بیماری کا علاج ہے۔ نمرود نے کہا کہ جلدی بتاؤ کیا علاج ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک چمڑے کا جوتا بنواؤ اور جب بھی مچھر دماغ چاٹنے لگے تو اس چمڑے کے جوتے کو سر پر مارو۔ آخر ایک شخص کی یہ ذمہ داری لگائی گئی۔ وہ صبح شام نمرود کے سر پر اس جوتے کو مارتا رہتا لیکن کچھ فرق نہ پڑتا۔ نمرود ہتھوڑے سے سر کو مارتا اور دیواروں سے سر کو ٹکراتا رہا اور آخر 40 دن کے بعد اسی عذاب میں رہنے کے بعد نمرود جہنم رسید ہو گیا۔